اس کے پیٹ سے اب خون تیزی سے رسنے لگا تھا اور آس پاس کا فرش اس کے خون سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور پوری قوت سے دوبارہ ٹائیگر پر حملہ آور ہو گیا۔ وہ کسی زخمی درندے کی طرح ایک دوسرے پر جپٹ رہے تھے۔ ان کے ہاتھ پیر بجلی کی سرعت سے ایک ساتھ حرکت کر رہے تھے، لیکن ٹائیگر اس دوران میں اس پر کئی کاری ضربیں لگانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ رفتہ رفتہ نوگان کے انداز میں سستی پیدا ہونے لگی۔ اس کے جسم کے کئی مقامات سے خون رس رہا تھا۔ خون کے تیزی سے اخراج نے اب اس کے چہرے پر نکاہت کے تاثرات کو گہرا کر دیا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے تیزی سے پیچھے ہٹنے لگا۔ ٹائیگر سمجھ گیا کہ اب وہ موقع پاتے ہی فرار ہونے کی کوشش کرے گا، چنانچہ اس نے فیصلہ کن انداز میں اس کے کاندھے پر ایک ضرب لگائی اور نوگان کے حلق سے ایک طویل کراہ نکل گئی۔ اس نے بے بسی سے ٹائیگر کی سمت دیکھا، جس نے اس کا ایک بازو کسی حد تک ناکارہ کر دیا تھا۔ دھیرے دھیرے اس کے ذہن پر غنودگی چھانے لگی۔ اس نے کئی بار سر جھٹک کر ذہن میں در آنے والے اندھیرے کو دور کرنے کی کوشش کی، لیکن اسے کامیابی نہ ہوئی اور وہ پہلو کے بل فرش پر ڈیر ہو گیا۔ ٹائیگر چاہتا تو بے ہوش نوگان کا گلا گھونٹ سکتا تھا، اس کی آنکھیں نکال سکتا تھا، اس کا دل چیر سکتا تھا، لیکن نہ جانے اس نے ایسا کیوں نہیں کیا۔ اس نے نوگان کی چرمی بیلٹ کھول کر کھینچی اور اسے نوگان کے ہاتھ اس کی پشت پر باندھ دیے۔ پھر اسے مجسمے کے نوکیلے دانتوں سے اس طرح لٹکا دیا کہ نوگان کے دونوں کندھے پیچھے کی طرف ہو گئے۔ اس سے فارغ ہو کر وہ جانی کی طرف متوجہ ہوا، جو بڑی لگاوٹ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ٹائیگر دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے قریب پہنچا۔ کوکین سونگو گے؟ اس نے بڑی ادا سے پوچھا۔ نہیں شکریہ، میں صرف چاول سونگتا ہوں، ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا، یقیناً چاول سونگنا کوکین سونگنے سے زیادہ اچھا ہوگا، لیکن میں نے کبھی چاول نہیں سونگے۔ بہرحال تم جیت چکے ہو، اب میں تمہاری ہوں۔ اپنی زبان بند رکھو اور کوکین سونگتی رہو۔ میں ٹی وی اناؤنسر کی آواز سننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے آواز کھول دی۔ اناؤنسر کہہ رہا تھا، یہاں محض افراتفری ہے، باہر ہجوم کنٹرول میں ہے، لیکن ہم نے تصدیق کر لی ہے کہ گولیاں اقوام متحدہ کی عمارت ہی میں چلی تھی۔ ویسے ہمیں بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی سفارتکار زخمی نہیں ہوا۔ شکار ہونے والوں کا تعلق فوج کے ایک دستے سے ہے اور ان فوجیوں کی تاحال شناخت نہیں ہو سکی ہے۔ ہمیں مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ جو ہی کوئی نئی خبر ملے گی ہم آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے۔ ٹائیگر کے ہونٹوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس نے پلٹ کر الٹے لٹکے ہوئے نوگان کو دیکھا، جو کچھ دیر قبل تک اوشان کی موت کا اعلان کر رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اوشان وہاں سے فارغ ہوتے ہی یہاں ضرور آئے گا، اس لیے اس نے نوگان کو جان سے مارنا پسند نہیں کیا تھا۔ چنانچہ اس نے اوشان کا استقبال باہر ہی کرنے کا فیصلہ کیا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ جینی نے اسے دروازے کی سمت بڑھتے دیکھ کر احتجاج کیا۔ تم مجھے جیت چکے ہو، اب مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، مجھے جانا ہوگا۔ ویسے تیسری دنیا میں انقلاب کے لیے میں تمہاری حمایت کرتا رہوں گا۔ نہیں، وہ چلا اٹھی۔ نہیں، مجھے اس لفظ سے نفرت ہو گئی ہے۔ اب میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں، اپنا گھر بسانے کی خواہش مند ہوں۔ کوکین کا اثر ختم ہوتے ہی وہ عام سی لڑکی بن گئی۔ ٹائیگر کو پہلی بار اس پر ترس آنے لگا۔ ٹھیک ہے جینی، میں تمہیں گھر لے چلوں گا، لیکن پہلے مجھے ایک آدمی کا استقبال کرنا ہے۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے زینے کی طرف بڑھ گیا۔ ٹائیگر نے مکفل دروازے کو لات مار کر توڑا اور سنگی سیڑھیاں اترنے لگا۔ مان اسے سائرن کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز بہت دور سے آ رہی تھی، لیکن پھر اس کی نظر اس ٹیکسی پر پڑی جو اسے یہاں چھوڑ گئی تھی۔ ٹیکسی کا رخ میوزیم کی طرف ہی تھا۔ ٹیکسی ایک دھچکے سے رکی، دروازہ آہستہ سے کھلا اور پھر ٹائیگر کا رواں رواں ناچ اٹھا۔ اوشان اس کے سامنے زندہ سلامت موجود تھا۔ اوشان نے نظر بھر کر اسے دیکھا اور اس کے سوکھے لبوں پر ہلکی سی خفیف ترین مسکراہٹ نمودار ہوئی، لیکن فوراً ہی معدوم ہو گئی۔ اس نے اپنی قبا کے اندر دونوں ہاتھ باندھ دیے۔ اب وہ زینے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کیا یہاں آنے کی بہت جلدی تھی لٹل فادر؟ ٹائیگر نے مصنوعی حیرت سے پوچھا۔ ہاں، کیا تم آج کے دن کی اہمیت کو فراموش کر رہے ہو لڑکے؟ اوشان کا لہجہ اسپاٹ تھا۔ آج کے دن کی اہمیت؟ ہاں، ہمیں آج ہی تو تمہارے وعدے کے مطابق بروکلین جانا ہے۔ کیا وعدہ یاد نہیں رہا؟ اوہ، تبھی آپ اتنی جلدی میں ہیں؟ ٹائیگر بے ساختہ طور پر ہنس پڑا۔ ظاہر ہے، مجھے اور کس وجہ سے جلدی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، وہاں بھی چلیں گے، لیکن پہلے آپ وہ تحفہ دیکھ لیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ چلو، اوشان نے باوقار لہجے میں جواب دیا۔ ایوان سرانجو کا سربراہ کبھی تحفوں کو نہیں ٹھکراتا۔ وہ رہا تحفہ۔ ٹائیگر نے ڈرامائی انداز میں مجسمے کی طرف اشارہ کر کے کہا، تاہم اس نے مجسمے کی طرف خود نہیں دیکھا۔ کہاں؟ اوشان کی سرد آواز سنائی دی۔ ٹائیگر نے چونک کر مجسمے کی طرف دیکھا۔ وہاں صرف بیلٹ لٹکی ہوئی تھی، نوگان نہیں تھا۔ ٹائیگر تیزی سے دوڑتا ہوا گیلری میں گیا۔ اس نے نیچے جھانکا۔ نیچے صرف جینی پڑی ہوئی نظر آئی۔
ٹائگر تقریباً اڑتا ہوا سیڑھیاں اترا اور جینی پر جھک گیا۔ جینی کا چہرہ پھٹا ہوا تھا، کنپٹی پر ایک جگہ سے خون بہہ رہا تھا اور رخساروں کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھی۔ یہ نوگان نے کیا ہے؟ وہ بمشکل بولی۔ تمہارے جانے کے بعد اس نے اظہار محبت کیا۔ اس نے کہا کہ اسے انقلاب کے لیے میری ضرورت ہے۔ میں بمشکل اوپر پہنچی، میں نے اسے کھول دیا اور پھر جب نیچے آئی تو اس نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ ٹائگر نے جینی کے زخموں کو دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ نوگان جینی کو صرف ایک کاری وار کے ذریعے ہلاک کر سکتا تھا، لیکن اس نے جینی کو زندہ رہنے کے لیے چند لمحے دے دیے تھے۔ سوال یہ تھا کہ نوگان نے جینی کو آہستہ آہستہ مارنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ کیا اس نے میرے لیے تمہیں کوئی پیغام دیا ہے جینی؟ ٹائگر نے سرد لہجے میں پوچھا۔ ہاں، اس نے کہا کہ اسے تم سے کہہ دینا کہ وہ پھر واپس آئے گا اور اگلی بار خوش قسمتی تمہارا ساتھ نہیں دے گی۔ ٹائگر ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ شہزاد، جینی کرانے لگی۔ کیا بات ہے اسٹار لائٹ، بولو، اس نے مجھے کیوں مارا؟ کیا وہ مجھے انقلاب کے بعد اپنے ساتھ رکھنا نہیں چاہتا تھا؟ جینی اب مشکل بول رہی تھی، اس کے منہ سے خون کے قطرے ٹپکنے لگے تھے۔ وہ لبے مرگ تھی اور اسے سکون دینا ٹائگر کا اخلاقی فرض تھا۔ سنو، وہ جانتا تھا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ ٹائگر نے سفید جھوٹ بولا، لیکن اسے علم تھا کہ اس طرح وہ سکون سے آخری سانس لے سکے گی۔ اس نے اس محبت کی چمک میری آنکھوں میں دیکھ لی تھی۔ وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ میں تمہیں حاصل کر لوں۔ کیا تم مجھ سے واقعی محبت کرتے ہو؟ جینی کی سانس اکھڑنے لگی۔ ہاں، جینی مسکرائی۔ اس کے خون آلود دانت ٹائگر کو نظر آئے اور پھر اس نے ٹائگر کی باہوں میں دم توڑ دیا۔ ٹائگر نے بڑی احتیاط سے اسے نیچے لٹا دیا۔ اوشان نہ جانے کب اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ کیا اس کا تعاقب کیا جائے لٹل فادر؟ ٹائگر نے پوچھا۔ اس کے لہجے میں کسی قسم کا پچھتاوا نہیں تھا۔ نہیں، اب نہ جانے کہاں نکل گیا ہوگا۔ اس کا انتظار کرو، جب ہم اسے ہلاک کرنے کا تہیہ کر لیں گے تو وہ آ جائے گا۔ اوشان نے بڑے گمبھیر لہجے میں جواب دیا۔ اب وہ میرا شکار ہوگا۔ مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں کہ وہ لونڈے ایک دوسرے کا کیا حشر کرتے ہیں۔ اوشان نے روکھے لہجے میں کہا، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم اس وقت تک زندہ رہو جب تک میں بروکلین نہ دیکھ لوں۔ ٹھیک ہے، ٹائگر جزبز ہو کر بولا، آج ہی چلیں گے۔ لیکن وہ فوراً ہی بروکلین نہ جا سکے، کیونکہ جس وقت ٹائگر لباس بدل رہا تھا اسی وقت بہرام ان کے اپارٹمنٹ میں داخل ہوا۔ انسداد دہشت گردی کا معاہدہ خفیہ طور پر منظور کر لیا گیا ہے، اس نے چہکتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہ بڑی کامیابی ہے۔ ٹائگر کا لہجہ درست تھا۔ ہر ملک کو اب آزادی ہوگی کہ وہ جب چاہے کاغذ کے اس پرزے کو پھاڑ کر پھینک دے۔ ویسے اس کیس میں تمہاری طرف سے بار بار اور بے جا مداخلت ہوتی رہی ہے چیف۔ مداخلت؟ بہرام بڑک اٹھا۔ تم بڑوں کے حکم کو مداخلت کہتے ہو؟ جو چاہو سمجھ لو، ہم اس مرتبہ پورے 1 مہینے کی تنخواہ ٹھکانے لگائے بغیر نہیں بیٹھیں گے۔ کہاں جا رہے ہو؟ بہرام ٹھنڈا پڑ گیا۔ بروکلین، مگر وہاں اتنے اخراجات تو نہیں ہو سکتے، دور ہی کتنا ہے۔ بہرام چکرا گیا۔ دیکھ لینا۔ ٹائگر نے وشان کی طرف دیکھ کر برا سمو بنایا اور موزے پہننے لگا۔ مسز ملر نے انسداد دہشت گردی کے معاہدے کی خبر بڑے غور سے سنی۔ اسے یقین ہو گیا کہ اب دنیا میں کسی عورت کی بے حرمتی نہیں ہوگی، کسی بچے کو ایسے ہی نہیں پھینکا جائے گا اور کوئی طیارہ اغوا نہیں ہوگا۔ اس نے ٹی وی آف کیا اور دبے قدموں بیڈ روم میں چلی آئی، جہاں اس کا شوہر گہری نیند میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ سب خوف زدہ تھے۔ وہ اتنی چھوٹی چیز تھی کہ ننگی آنکھوں سے اسے دیکھا جانا ممکن ہی نہیں تھا، لیکن اب تک اس نے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ ان میں جو لوگ سائنس کا علم نہیں رکھتے تھے انہیں تو اس کی خبر بھی نہ تھی کہ وہ کیا چیز ہے۔ لیکن گلستان آباد کے دومو خاندان موسم گرما کی بارش کے دوران گلستان آباد گریجویٹ اسکول آف بایولوجیکل سائنسز کے گرد آلود پختہ احاطے میں اس چیز کے خلاف مظاہرہ کرنے کے لیے جمع ہو رہے تھے۔ وہ اس چیز کی تیاری کے خلاف احتجاج کرنا چاہتے تھے۔ نہیں، تیاری نہیں۔ ایک ماہر تعمیرات نے ایک خاتون سے کہا، مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس چیز کو تیار نہیں کرتے، صرف بدل سکتے ہیں، پھر انہیں بدلنے سے روکا جائے۔ وہ عورت جو مامی تھی بڑے غصے سے چلائی۔ اسے علم تھا کہ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بہت برا ہے۔ ایسے افریت تیار کیے جا رہے ہیں جنہیں کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ افریت کمروں میں داخل ہو کر قتل بھی کر سکتے ہیں اور بے حرمتی بھی، اور پھر ان افریتوں کی وجہ سے کسی بھی عورت کے بطن میں نیا افریت جنم لے سکتا ہے۔ جزیرہ فردوس کے ان لوگوں کو سب سے زیادہ فکر اس نسل کے بارے میں تھی جو ابھی دودھ پی رہی تھی۔ تقریباً تمام عورتوں کو اپنے بچوں کے بارے میں تشویش تھی جو اس نئی ایجاد سے متاثر ہو سکتے تھے۔ اس مظاہرے سے قبل منتظمین میں سے ایک نے گزشتہ شب اجلاس میں بڑے دل نشیں انداز میں خطرات سے باخبر کیا تھا۔ میں آپ لوگوں کو کوئی خطرناک داستان، پر اسرار کہانی یا من گڑت افسانہ نہیں سناؤں گا، اور نہ ہی کسی کی تذلیل میرا مقصد ہے۔ میں یہ بتانے کے لیے خوفناک اصطلاحات بھی استعمال نہیں کروں گا کہ کسی پاگل سائنسدان نے ایسے ٹیسٹ ٹیوب بنا لیے ہیں جو ہم سب کو جلا سکتے ہیں۔
میں تو محض ایک سائنسی حقیقت کا ذکر کروں گا۔ ممکن ہے کہ آپ لوگوں کو اس صورتحال کا ادراک ہونے میں پہلے ہی تاخیر ہو گئی ہو اور ہم پہلے ہی تباہ ہو چکے ہوں۔ بات واقعی خطرناک تھی۔ اس عورت نے ٹیلی ویژن کیمروں کی طرف دیکھا جو عمارت کی چھت سے مظاہرین کی فلم بنا رہے تھے۔ اسے تیسری منزل کی کھڑکی میں سیاہ اور بڑے بڑے تار نکلے ہوئے دکھائی دیے۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں گمراہ سائنسدان اپنی خوفناک ایجاد میں مصروف تھے اور آج یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ ان کی ایجاد بے ضرر ہے۔ بے ضرر؟ اس عورت نے بڑے غصے سے کہا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اگر ہم پہلے ہی تباہ ہو چکے ہیں تو پھر یہ چیز بے ضرر کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر یہ زیادہ بے ضرر نہیں تو اتنی خطرناک ضرور ہے کہ ہمارے بچے پیدا ہونا بند ہو جائیں گے، کیونکہ یہ لوگ بھی بچے ہی بنا رہے ہیں۔ ایک چھوٹے سے ٹرک پر ایک شخص نمودار ہوا۔ یہ ڈاکٹر تھا اور اس کے چہرے پر واضح طور سے پریشانی کے تاثرات تھے۔ یہ لوگ آج اپنے تجربات کریں گے، اس نے میگا فون منہ کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ یہ ٹیسٹ ٹیوب اپنی لیبارٹری میں لے جائیں گے اور کسی اخبار یا ٹیلی ویژن والے کو 5 منٹ کے تجربے میں یہ ثابت کر کے دکھا دیں گے کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ خطرناک نہیں بلکہ انتہائی محفوظ طریقہ ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ ان کا طریقہ محفوظ نہیں، انتہائی خطرناک ہے۔ ہم یہاں اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ دنیا کو بتا سکے کہ ان کا طریقہ عالم انسانیت کے لیے تباہ کن ہے۔ یہ ابدی اصول ہے کہ زندگی کے عناصر کی قوت کو چھیڑنا خطرناک ہوتا ہے۔ اب ایٹم بم ہی کو لے لیں، ہم نے انہیں ایٹم بم بنانے دیا اور اب ہم تباہی کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ سائنسدان سائنس کے نام پر جو کچھ کر رہے ہیں اس کے سامنے ایٹم بم بچوں کا کھلونا ہے، کیونکہ ایٹم بم کی تباہی سے بچنے کی تدابیر تو کی جا سکتی ہیں، لیکن ان سائنسدانوں کی ایجاد بغیر کسی بچاؤ کے اپنا کام اپنی تباہی پھیلا سکتی ہے۔ مقرر سانس لینے کے لیے رک گیا۔ بیگم حشمت کو یہ مقرر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اس نے اپنی بیٹی عاتقہ کو گود میں سنبھالا جس کا پوتڑا گیلا ہو چکا تھا۔ حالانکہ اس کی عمر 4 سال تھی مگر وہ بعض اوقات بستر ہی پر پیشاب کر دیتی تھی، لہٰذا بیگم حشمت ہمیشہ ہی اسے پلاسٹک کا پوتڑا باندھے رکھتی تھی۔ عاتقہ کو لانے کی وجہ یہ تھی کہ انسانی حقوق کی تنظیم نے اپیل کی تھی کہ بچوں سمیت مظاہرے میں شرکت کی جائے تاکہ دنیا کو معلوم ہو سکے کہ ہم اپنے مستقبل اپنے بچوں کو بچانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ بچوں کو بچانے کا خیال ہی جذباتی تھا۔ بیگم حشمت کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ عاتقہ کو بچانے کے لیے اپنی جان بھی قربان کر سکتی تھی۔ اس نے بڑے پیار سے اس کو دیکھا جو ایک ٹیلی ویژن کیمرے کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ کیمرہ مین ان کے قریب آ گیا۔ اس نے عاتقہ کا کلوز اپ لیا اور ساتھ ہی ایک انتہائی وجیحہ نوجوان نے مائکرو فون بیبی عاتقہ کے سامنے کر دیا۔ تم یہاں کیوں آئی ہو بیبی؟ اس نے بڑی شفقت کے ساتھ پوچھا۔ اس کا لہجہ بھی بہت شیریں تھا۔ برے لوگوں کو روکنے کے لیے، عاتقہ نے مسکرا کر معصومیت سے کہا۔ اس کی ماں نے یہی بتایا تھا کہ وہ برے لوگوں کو برے کام سے روکنے کے لیے جا رہی ہیں۔ اس وقت بیبی عاتقہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے سرخ گال دھوپ میں چمک رہے تھے۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ آپ کون ہیں خاتون؟ بیگم نسرین حشمت۔ بیگم حشمت نے فوراً جواب دیا کیونکہ اب کیمرے کا رخ اسی کی طرف تھا۔ وہ نیلی ساڑی میں ملبوس تھی، چہرے پر ہلکا سا میک اپ تھا۔ اور میں یہاں ہونے والے کام پر احتجاج کرنے کے لیے آئی ہوں۔ میں مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے گھر سے نکلی ہوں۔ مستقبل کو کس چیز سے خطرہ لاحق ہے بیگم صاحبہ؟ وجیحہ نوجوان نے پوچھا۔ بری ایجادات سے، بیگم حشمت نے عاتقہ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا جو مائکروفون کا تار کھینچ رہی تھی۔ مگر تجزیہ کرنے والی ڈاکٹر شیلا کا کہنا ہے کہ آپ لوگوں میں سے بے شمار افراد کو یہ علم بھی نہیں کہ آپ کس چیز کے خلاف احتجاج کر رہی ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ آپ کو کچھ بھی معلوم نہیں۔ ہمیں علم نہیں کہ ایٹم بم کس طرح بنایا اور چلایا جاتا ہے۔ بیگم حشمت یونیورسٹی سے MA کی سند لے چکی تھی اور حاضر جواب بھی تھی، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ایٹم بم کتنی تباہی پھیلا سکتا ہے۔ سب اس پر متفق ہیں کہ ایٹم بم نہیں بننا چاہیے تھا، لیکن اس زمانے میں امریکہ حالت جنگ میں تھا۔ وہ غیر اخلاقی جنگ تھی۔ میری مراد جنگ ویتنام سے نہیں خاتون، اناؤنسر نے مسکرا کر کہا۔ اس زمانے میں امریکہ جرمنی اور جاپان سے نبرد آزما تھا۔ وہ تو اس کے انتہائی قریبی اتحادی ہیں۔ اب ان سے خطرہ کیسا؟ جب ان کی طرف سے خطرہ ہی نہیں تو ایٹم بم ضائع کر دینے چاہیے۔ اچھے دوستوں کے خلاف ایٹم بم رکھنے کا کیا جواز ہے؟ ہمیں ایٹم بم نہیں بنانا چاہیے۔ ہمیں ڈاکٹر شیلا کا پلیگ اور عفریت نہیں چاہیے۔ کیسا پلیگ؟ کیسا عفریت خاتون؟ انتہائی خطرناک، بیگم حشمت نے بڑے وثوق سے کہا۔ ایسے عفریت جنہیں تم نہ تو دیکھ سکتے ہو اور نہ ہی ان کے بارے میں زیادہ کچھ جانتے ہو۔ ہائیڈروجن بم سے زیادہ خطرناک عفریت۔ اناؤنسر نے کیمرے کی طرف منہ کر کے کچھ کہا اور پھر اس مخصوص جگہ کی طرف بڑھ گیا جو صرف صحافیوں کے لیے بنائی گئی تھی۔ اسے یہ فکر کھائی جا رہی تھی کہ وہ مظاہرین کی فلم صرف 20 سیکنڈ تک کس طرح محدود رکھے گا۔ ڈاکٹر شیلا ایک ٹی وی کیمرے اور اس کی روشنیوں کے سامنے بالائی منزل پر موجود تھی۔ اناؤنسر کی اس عورت سے ہمدردی ہونے لگی تھی اور اس کی وجہ شیلا کے چہرے پر برسنے والی معصومیت تھی۔ اسے انٹرویو کرنے والے کی طرف سے سوال کا انتظار تھا اور اس وقت وہ ایک طالبہ لگ رہی تھی جس کا امتحانی پرچہ ابھی سامنے نہیں آیا ہو۔
وہ 38 साल की थी और उसके चेहरे पर थकन के आसार थे। नाक उठी हुई थी और आंखों के नीचे हल्के पड़े हुए थे। उसने एक ढीला ढाला सफेद ब्लाउज पहन रखा था जिसके बायस उसकी नस्वानियत छुपी हुई थी। सिर्फ जुल्फों से अंदाजा हो रहा था कि वो एक औरत है। लोगों को इल्म था कि वो गुज़िश्ता 10 बरस से जज़ीरा फिरदौस में है और इससे कबल वो मगरबी जर्मनी में काम करती रही है। क्या आप ये बताना पसंद करेंगी कि आपके काम की नौयत क्या है, डॉक्टर शीला फनबर्ग? अनौसर ने टीवी कैमरे पर सुर्ख बत्ती रोशन होते देखकर फौरन पूछा। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? डॉक्टर शीला ने सवाल दूसरे अंदाज में दोहराया। ये कहते हुए उसके गले की रगें फूल गईं। उसकी आवाज नरमो लतीफ थी। हम तख्लीक़े नो कर रहे हैं। DNA हमारे इस अमल का मरकज ये है कि बीज मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार कर सकते हैं। एक बीज दरख्त बन सकता है तो दूसरा नेपोलियन। हमारे काम का मकसद ये है कि हम ऐसा कोडिंग मैकेनिज्म तलाश कर लें जिससे ये मालूम हो सके कि चीज किस तरह बन सकती है। मैं समझ गया, अनौसर ने फौरन कहा, हालांकि उसके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा था। लेकिन आपके नाकदीन कहते हैं कि आप कोई इफरियत तैयार कर रही हैं, कोई प्लग ईजाद कर रही हैं जो लिबार्ट्री से निकलकर इंसानियत को बर्बादो ताराज कर देगा। डॉक्टर शीला बर्ग शीला होले से मुस्कुराकर सर हिलाने लगी। मैं इसे महज एक खौफ करार दे सकती हूँ। शायद उन लोगों ने वो फिल्में देखी होंगी जिनमें एक पागल साइंसदान किसी का मगज निकालकर दूसरे अफराद के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से जोड़ता है और फिर एक इफरियत जन्म ले लेता है। और फिर शीला ने खालिस्तन साइंसी इस्लाहात का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जो अगरचे अनौसर की समझ में नहीं आई, लेकिन वो शिद्दत से सर हिलाता रहा।